اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اسلام نظام عدل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت العادل ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ وہ معاشرہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا جس معاشرے میں ظالم کو کھلی آزادی حاصل ہو اور مظلوم ہمیشہ اپنے حق کے لیے ترستا رہے۔ اور اسی ناانصافی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، مظلوم کو اس کا حق نہ ملنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہوا اور ظلم کا ازالہ کرنے کے لیے جو حکومتیں، جو لوگ متعین کیے گئے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف پہنچائیں گے، اگر وہ اس کے سے منحرف ہو جائیں تو یقیناً وہ شخص بغاوت پہ اترتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، یہاں پہ ظلم عام ہے، عدل ناپید ہے۔ لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، لوگ صبر کر جاتے ہیں، لیکن ظلم کہاں تک ہوگا کہ لوگ صبر کرتے چلے جائیں گے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزید ظلم سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کوئی حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے یاد رکھیے دو چیزیں بلکہ تین چیزیں جن کا ہونا لازم ہے، اگر وہ ہو جائیں تو ظلم سے لوگ باز آ جائیں، ظالم بھی باز آ جائیں، مظلوم بھی اپنا حق لینا آسان کے لیے محسوس ہو۔ پہلی بات، اللہ کے اوپر یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی صفت عادلانہ کے اوپر یقین ہمارا کامل ہو کہ اگر ہم کسی پہ ظلم کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح بدلہ دے گا۔ اگر یہ تصور عام ہو جائے اور اس کا احساس ہر شخص کے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں ظلم کر کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا تو وہ باز آ جائے گا۔ اور اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان پیدا ہو گیا وہ ایمان اپنی جھلک دکھاتا ہے، اس ایمان کی وجہ سے اس بندے کے دنیاوی معاملات میں درست ہو جاتے ہیں، وہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو فوراً وہ ایمان کی وجہ سے رجوع کرتا ہے اور اپنے آپ کو ظلم کرنے سے بچاتا ہے۔ جو ہو چکا اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ واقعی اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ظالم کو ظلم سے منع کرتی ہے وہ دنیا کے اندر کڑا محاسبہ ہے۔ کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا، کوئی زیادتی کی، کسی کا حق کھایا، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق وہ عادلانہ نظام قائم ہے جس کی وجہ سے میں اپنے ظلم کے اوپر کبھی میں چھٹکارا نہیں پا سکوں گا، مجھے سزا دی جائے گی، مگر پھر بھی ظلم سے باز آیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ معاملہ یہ ہو کہ اللہ کے اوپر ایمان بھی ہمارا مضبوط نہ ہو، محاسبہ اخروی کا بھی احساس نہ ہو، دنیا کے اندر بھی آپ انصاف کو حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کر لیں حاصل نہ کر سکیں تو یقیناً یہ معاملہ انسان کو کہیں دور تک لے کے جاتا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ بھائیو، اگر ہم ظلم سہنے کے عادی ہو جائیں تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر ظالم کا ہاتھ آزاد کر دیا جائے تو اس کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، وہ اپنے ظلم کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، وہ ظلم سے کبھی باز نہیں آئے گا اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ اپنے مصروں کے اندر آپ نے شاید اخبار میں بھی دیکھا ہوگا کہ کسی شخص نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اس موقع کے اوپر جو ایس پی تھا اسے 2 بندے قتل کر دیے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے ہمارے ملک کے اندر عدل و انصاف کا نظام ایسا ہے کہ آپ تمام ثبوت بھی پیش کر دیں، تمام گواہیاں بھی ثابت ہوں، لیکن کبھی بھی اس مجرم کو آپ سزا نہیں دے سکتے اگر وہ مسلم با اثر ہے، وہ گرفت سے نکل جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 4-5 سال پہلے، بلکہ 2-3 سال پہلے پشاور کے اندر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے اوپر کیس ہوا، اسے عدالت میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی توہین کی. ایک نوجوان 17-18 سالہ نوجوان نے اس کو عدالت کے اندر ہی قتل کر دیا. اب اس کی کفر کی گواہ باہر کے نہیں ہیں، عدالت کے اندر لوگ، اس کا جج بھی گواہ ہے کہ شخص نے یہ بات کہی ہے، لیکن وہ قانون اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا کہ وہ شخص ابھی تک وہ جیل کے اندر پڑا ہے، وہ لڑکا، اس کو جزا نہیں مل سکی، اس کو انصاف نہیں مل سکا. جبکہ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے سامنے 10 مرتبہ کوئی ایسا معاملہ آئے گا کہ اللہ کے رسول کی وہ توہین کرے، میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس کو قتل کر دوں گا. اور یہ بات صرف عام آدمی کی بات نہیں ہے، ہمارے وزراء نے بھی تو ایک بات ایسی کہی تھی. میرے سامنے کوئی اگر وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہا تھا میرے سامنے کوئی اللہ کے رسول کا گستاخی کرتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو میں قتل کر دوں. یہ قانون میں ہاتھ کیوں نہیں، قانون اپنے ہاتھوں میں کیوں لیا جاتا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ انصاف ملتا نہیں ہے. انصاف نہ ملنے کی وجہ سے بندے کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے انصاف حاصل کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کئی لوگوں کا ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے بچوں کو مار دیا گیا، کسی دنیا کی وجہ سے مار دیا گیا، سالوں سال وہ کیس چلتے رہے، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. مجرم سامنے ہیں، ثبوت سامنے ہیں، لیکن عدالتیں فیصلہ نہ کر سکی. بالآخر اس لڑکے نے، اس کے ماں باپ جو تھے، اس کے اقارب تھے، انہوں نے خود فیصلہ کیا اور مجرم کو قتل کر دیا. پھر کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں قانون کو مت لو، لیکن قانون کی دسترس کے اندر ہم کون ہیں؟ عام آدمی کی دسترس کے اندر قانون بالکل نہیں ہے. ایک بندہ اگر بڑا شاطر ہے، مجرم ہے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا وکیل کر لے گا. وہ وکیل اپنی چرب زبانی سے ناجائز کام کو بھی جائز ثابت کر دے گا. وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکیل کا مطلب یہی ہے، ایک تو وہ جائز وکالت ہے جس کے اندر کسی مظلوم کا آپ ساتھ دیں، فیس اپنی لیں، لیکن حق کا ساتھ دیں، مظلم کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. لیکن دوسرا وکیل ایسا ہے جن کی تعداد بہت زیادہ تعداد کے اندر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، وہ اپنی فیس سے مطلب ہے. وہ بڑے سے بڑے مجرم کو اپنی فیس لے کر اس کو بری کروا دیتے ہیں. اور یہ ہمارے ملک کا بالعموم یہ وتیرہ ہے، ہمارے عدالتوں کا یہ وتیرہ ہے کہ یہاں پہ انصاف لوگوں کو نہیں ملتا. اور اگر انصاف فوری ہو، آسان ہو، ہر شخص کی دسترس کے اندر ہو، تو یقین کیجیے 2 چیزوں کے اوپر فوراً آپ عمل پیرا ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے. ظالم ظلم کرنے سے باز آ جائے گا، اور مظلوم ہمیشہ اپنے حق کو حاصل کر کے خوش ہوگا. اس قاضی کے لیے، اس عدالتی نظام کے لیے دعا بھی کرے گا کہ واقعی یہ لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی، مجھے اپنا جو مجرم تھا اس کا صحیح دنیا کے اندر اس کو جزا دلوائی، اور میں مطمئن ہوں اللہ کے اس نظام سے. لیکن یاد رکھو بھائیوں، اگر ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تمہیں میرے پاس کوئی ایسا مقدمہ لے کے آتے ہو، کوئی مسئلہ سے پیسے لے کے آتے ہو، کوئی شخص اپنی چرب زبانی سے اگر مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا دیتا ہے، حالانکہ وہ ظالم ہے، اپنی چرب زبانی سے، اپنی تیزی سے، اپنی چالاکی سے اگر وہ کروا کے لے جاتا ہے فیصلہ، میں اس کے حق میں دے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے غیب کا تو علم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، میں تو ایویڈنس دے کے بات کروں گا، جیسا کوئی بندہ دلیل دے گا اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. لیکن یاد رکھو جو شخص مجھ سے ایسا کوئی فیصلہ کرواتا ہے جو کہ حق پہ نہیں ہے، وہ فیصلہ میں کر دیتا ہوں، تو وہ یاد رکھے کہ اپنے ہاتھ کے اندر وہ آگ کا انگارہ لے کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ قطعی طور پہ نہیں بچ سکے گا.
مجھے دھوکہ دینے کا گناہ علیحدہ سے ہے، لیکن وہ اپنے جرم کا اعتراف نہ کر کے اور اپنی چالاکی سے اگر مجھ سے کوئی فیصلہ کروا لیتا ہے تو اس کے اندر اس کو ضرور اس کو سزا دی جائے گی، وہ ضرور اس کو جزاتی ملے گی۔ ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کتنے ایسے فسادات ہوئے، معاملات ہوئے جس کے اندر سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہم اس کے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 12 مئی کو ایک شخص نے مکہ لہرا کر کہا تھا کہ تم نے دیکھی میری طاقت کیا ہے، میں نے کس طریقے سے عام لوگوں کو روڈوں کے اوپر خون آلود کر دیا، قتل و غارت کا بازار کم کر دیا، میری طاقت دیکھو۔ یہ پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا جہانی نے کہ میری طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ میرے پاس کتنی قوت ہے، لیکن وہ طاقت کہاں گئی، وہ بندہ کہاں گیا؟ وہ بندے کا دنیا میں کوئی نام لینے والا آج تمہارے سامنے نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجیے کہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر، کراچی کے اندر، اس بدماش ٹولے نے وہاں پہ صرف بھتہ نہ دینے کے پاداش کے اندر جو اس مالک نے بھتہ نہیں دیا جو کروڑوں روپے کو طلب کیا گیا تھا، لیکن بات یہ نہیں بنی کہ وہ جا کے مالک کی گردن پکڑتا، بلکہ اس نے فیکٹری میں آگ لگا دی اور 400 لوگ جو مزدور تھے وہاں پہ، مرد و خواتین اور بچے اور بوڑھے، 400 لوگ اس کے اندر ہلاک ہو گئے، اپنی آخرت کا ان کا نصیب ان کو ہو گیا۔ لیکن وہ معاملہ اب تک ویسا ہی ہے، کسی نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ کہ مقابل جو فریق تھے وہ بڑے تگڑے تھے، وہ سیاسی تھے، ان کا اثر و رسوخ تھا، اس وجہ سے وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہا۔ وہ مظلوم آج بھی اپنے بچوں کا خون تلاش کرتے پھرتے کہ ہم کس سے گردن کے اوپر کس کے بادم اپنا تلاش کریں، لیکن ان کو نہیں مل سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا کوئی نظام، فاسدانہ نظام، ظلم کے اوپر مبنی نظام، جس نظام کے اندر تگڑا بندہ جو ہے وہ کامیاب رہتا ہے، کمزور بندہ ناکام رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا جس معاشرے کے اندر کوئی اگر بااثر آدمی، بارسوخ آدمی، بڑے عہدے والا آدمی جرم کرے تو وہ بچ جائے، اور کوئی عام آدمی جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جس کے پاس قوت نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ جرم کرے تو فوراً دھر لیا جائے۔ یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہم آپ دیکھتے ہیں، بڑے سے بڑے مجرم، بلکہ اب تو معاملہ اس سے بھی بڑھ کے آ گیا، جن کو گورنمنٹ اور عدالت خود مجرم قرار دیتی ہے، وہ بھی عدالت کے اندر پیش ہونے کے بعد اپنا جرم کا اقرار کرنے کے بعد ڈگری جاری ہونے کے باوجود وہ دھندناتے پھرتے ہیں، لوگوں کو دھتکارتے پھرتے ہیں، لوگوں کو دوبارہ بھڑکاتے پھرتے ہیں، لوگوں کے اوپر اپنی وہ حکمرانی کا کو نشہ چڑھا ہے وہ پھر چڑھاتے پھرتے ہیں۔ وہ ڈرتے نہیں کہ ہمارے اوپر عدالت نے ہمیں مجرم قرار دیا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا نظام ناقص ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجیے سیالکوٹ کے اندر جو بچوں کو ظلم کیا گیا تھا، وہ ایک MLA اور MP صاحب تھے، ان کا وہ مدرسہ چلتا تھا، کوئی معاملہ انہوں نے لگایا، کوئی معاملہ، وہ بچوں کی ویڈیو بنائی، تو بچوں کو قتل کر دیا، جو بچوں کی تعداد 20 نہیں 100 سے بھی زیادہ بچے تھے، اور آج تک اس کو بھی سزا نہیں مل سکی۔ اب سوچئے جن کے بچے قتل ہوئے تھے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کس پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچوں کے قاتل دھندناتے پھرتے ہیں، اور ہمیں اس کے اندر اس کا کوئی اجر ہمیں نہیں ملتا، اس کا صلہ ہمیں نہیں ملتا، اس کا بدل ہمیں نہیں دیا جاتا۔ ہم صرف اللہ کے سامنے التجا کر سکتے ہیں، دنیاوی طور پہ ہم قطعی طور پہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ یہ نظام ہمیں کبھی بھی اس کی جزا نہیں دے سکتے۔ اس طریقے سے بے تحاشا اور چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ پچھلوں میں میڈیا کے اندر بھی کور ہوا کہ ایک شخص تھا، اس کے اوپر مقدمہ چلا کوئی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، 18-20 سال وہ بندہ جیل میں رہا، مقدمہ چلتا رہا اس کا، اور پھر آخر عدالت نے فیصلہ کیا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فلاں بندہ جس کے اوپر ہمارے کے عدالت کے اندر مقدمہ تھا اس کو بری قرار دیتے ہیں، اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، 20 سال وہ قید کے اندر رہا، جیل کے اندر رہا، صعوبتیں اور مصیبتیں جھیلتا رہا۔ جب یہ آرڈر جیل پہنچتا ہے کہ بندے کو رہا کر دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ 4 سال پہلے فوت ہو چکا۔ اب سوچئے جس شخص کے 20 سال اس حکومت اور فاصلہ نظام، اس طاغوتی نظام نے ضائع کیے ہوں، وہ کس سے جا کے پوچھے گا؟ اللہ کے سامنے وہ کھڑا نہیں ہوگا کہ اللہ تیرے یہ بندے جن کو تو نے حکمرانی دی تھی، جن کو طاقت دی تھی، جن کو اقتدار بخشا تھا، وہ میرے ساتھ ظلم کا ازالہ نہ کر سکے، انہوں نے میرے دشمنوں کو جو میرے دشمن تھے ان کا دنیا کے اندر محاکمہ نہ کر سکا، اور میں تیرے عدالت میں پہنچ جاؤں، تو ہی ابھی فیصلہ کرنے والا ہے۔
یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین عادل ہے، وہ یقیناً عدل کرتا ہے، اس کے عدل سے کوئی ظالم بھاگ نہیں سکتا، کوئی بندہ اس کے عدل سے باہر نہیں آ سکتا، کوئی بندہ اس کی دل سے باہر نہیں آ سکتا. لیکن ہم دنیا کے اندر جو رہتے ہیں، ہم سوچو ہم کیا کرتے ہیں. اور معاملہ صرف حکومتوں کا، عدالتوں کا نہیں ہے، عام آدمی کا معاملہ یہی ہے. جہاں پہ اس کا حق چلتا ہے، جہاں پہ اس کا بس چلتا ہے، وہ ظالم ظلم کرنے سے باز نہیں آتا. ظلم کی نوعیت یقیناً بدل جاتی ہے. بڑا بندہ ہے، وہ عدالت میں بیٹھا ہے، اس کا ظلم کی نوعیت اور ہے. جو عام آدمی ہے وہ اپنے ملازمین پہ ظلم کرتا ہے، اپنے بچوں پہ ظلم کرتا ہے، بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اس کی ظلم کی نوعیت مختلف ہے. لیکن ظالم وہ بھی ہے، ظلم وہ بھی کرتا ہے. اس کی جو بات میں کو بتا چکا کہ بنیادی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی یقین نہیں ہے. وہ دنیا کے اندر اس کو پکڑنے والی کوئی قوت موجود نہیں ہے. جبھی وہ تمام وہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے تمام جرائم کے اوپر پردہ ڈال کے اپنے آپ کو بری کروا لیتا ہے. لیکن یہ بری کب تک ہوگا؟ آخر اس نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ کے حضور پیش ہو کے اس نے یقیناً اپنے تمام جو اسے جرائم دنیا کے اندر کیے اس کا ازالہ کرنا پڑے گا، اس کے اندر اس کو سزا بھگتنا پڑے گی. اور میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہے، کئی مرتبہ چکا ہے کہ اللہ کا عدل بالکل یونیک عدل ہے. یعنی ہم وہاں پہ دنیا کی طرف چاہیں عدل کریں نہیں کر سکتے. ایک بندہ بہت ہی عادل ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ عدل پورا نہیں کر سکتا. کیسے نہیں کر سکتا؟ مثال دیتا ہوں، میں کہہ بھی پہلے مثال دے چکا ہوں. ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، گن لے کے وہ 10 بندوں کو قتل کر دیتا. اب یہ بہت بڑا جرم ہے. 10 بندے بے گناہ اس شخص سے مار دیے. اب اس جرم کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا ظالم ہے یہ. لیکن حکومتیں، ہماری عدالتیں، ہمارے ججز کیا فیصلہ کر سکیں گی؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گی؟ اس بندے کو سزائے موت دے دو، 10 دفعہ سزائے موت دے دو، بس 20 قاضی کارروائی پہ یہ لکھا جائے گا اس کو سزا دے دی جائے 3 دنوں کے لیے. لیکن وہ بندہ جس نے 10 جانوں کا زیاں کیا، 10 لوگ قتل کیے، اور اس کا جزا کیا ملے گی کہ اس کی ایک گردن اتار دی جائے گی. یہ عدل ہوا؟ یہ عدل تو نہیں ہوا. یہ تو ظلم کا ازالہ ہی نہیں ہو سکا. جتنا بڑا سے ظلم کیا تھا اس کا ازالہ کر ہی نہیں سکے. اب اس کے لیے پھر وہ عدالت ضرورت ہے، وہ عدالت جو اللہ کی عدالت ہے، جس عدالت کے اندر اس جرم کو بتام خوبی لوگوں سمجھ رکھے، اس کو صحیح طور پہ سزا دی جائے. وہ سزا کیسی ہے کہ اگر ایک بندے نے ایسا کوئی جرم کیا ہے، اس کے بدلے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جب بندہ قیامت والے دن یا برزخ کے بعد جب زندہ ہوگا دوبارہ، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کرے گا، اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی، اس کو پھر زندہ کیا جائے گا، پھر سزا دی جائے گی، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر سزا دی جائے گی، حتیٰ کہ وہ جزا کا نظام، وہ سزا کا نظام بالکل اپنے عدل تک پہنچ جائے. یہ عدل ہم دنیا کے اندر تو نہیں کر سکتے. لیکن اس کے لیے بھائیوں ہمیں یہ تو بتلایا گیا کہ دنیا کے تم رہ کے جتنے تمہارے بس میں ہے تم عدل ضرور کرو. اور حقیقت سامنے لیجیے کہ دنیا کے اندر جو لوگ عدل کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، عادل بن کے بیٹھے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر ہم مراد حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر لیں گے. ان کا ایک ایک لمحہ اگر وہ عدل نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہیں، صحیح فیصلے نہیں کر رہے، ایک ایک لمحہ ان کا جو ہے وہ دنیا کے اندر عذاب کی قیمت بنتا ہے. آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہمیں اشارات بتائے گئے ہیں کہ جو بندہ ظلم کرتا ہے وہ کبھی بخشا نہیں جاتا. حضرات یہ باتیں کی ہم کہتا ہوں تو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے کہ مجرم جرم کر کے آزاد ہو جاتا ہے. مجرم جرم کرنے کے بعد کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرا اس کا محاکمہ بھی ہوگا، مجھے اس کی دنیا کے اندر بھی جواز دہی کے لیے تیار ہونا پڑے گا. وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور آزادی کی وجہ سے وہ تمام جرم بڑھ کے کرتا ہے. پہلے سے زیادہ شیطان سے بڑھ کے واقع نکلتا ہے اور نکل کے مزید گناہ کرتا ہے، مزید ظلم کرتا ہے، مزید وہ اپنی شرپسندی کے اندر مزید بڑھ کے آتا ہے. پتہ ہے دنیا کے اندر پکڑنے والا ہے نہیں، آخرت تو کب آئے گی، کب دیکھا جائے گا، وہ معاملہ ہے. آخرت کا ایمان ہو جائے تو وہ جرم ہی کیوں کرے. حضرات وہ تمام چیزیں اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر انتہا درجے کی گمراہی پیدا ہوتی ہے. معاشرے کے اندر ناانصافی کی وجہ سے ظلم پیدا ہوتا ہے. لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے تو ضرور ہے لیکن ہمارا کوئی دنیا کے اندر لینا دینا نہیں. جو بندہ ہے وہ ظلم کرے گا اور چھوٹ جائے گا. میں مظلوم بن کے چیختا رہوں گا، میرا کوئی حساب دینے والا نہیں ہو. حضرات ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا عادلانہ نظام کیا ہے کہ جو جرم کرے فوراً اس کو پکڑا جائے، وہ جو سزا اس کی شریعت نے مقرر کی ہے اس کو فوراً سزا اس کو دی جائے. یہی وہ حدود کا نظام ہے جس سے پوری دنیا خائف ہے. یہی وہ حدود کا نظام ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ظالمانہ نظام ہے.
لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر اس کو تم ظالمانہ نظام سمجھتے ہو تو جو ظلم سچ کو جو بولتا ہے کہ ظلم ہے، چور کے ہاتھ کٹ جائیں یہ ظلم ہے، اگر زناکار کو اگر سنسار کر دیا جائے کوڑے مار دی ظلم ہے، تو خطرہ کس کو ہے؟ مجھے اور آپ کو خطرہ ہوگا اس سے۔ اگر میں اس کام کے اندر ملوث نہیں ہوں، بے شک جتنی بڑی سزا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اگر اس کام کے اندر برا ظلم کے اندر ملوث نہیں ہیں، آپ چوری کے اندر ملوث نہیں ہیں، بدکاری کے اندر ملوث نہیں ہیں، لوگوں کا ہم مال کھانے میں ملوث نہیں ہیں، تو یقیناً ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن گھبرائے گا کون، خوفزدہ کون ہوگا؟ جو اس ظلم کے اندر ملوث ہے، اس کو پریشانی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا میرے ساتھ، میرے ہاتھوں پہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، مجھے زندہ درگور کر دیا جائے گا، مجھے رجم کر دیا جائے گا، وہ ڈرے گا۔ لہذا انسان جس وقت عدل کے نشانوں کو چیزوں کو سامنے آتا ہے، اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اگر نہ بھی ہو، دنیاوی طور پہ اگر اس کے عدل کا نظام اس کے سامنے موجود ہو، وہ ظلم سے باز آ جائے گا، ظلم سے باز آ جائے گا۔ ہم اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ عادلانہ نظام قائم کر تاکہ کوئی مظلوم اپنی ظلم کا مداوع کیے بغیر دنیا سے نہ جائے، ہر شخص کو انصاف اس کی گھر کی دہلیز تک پہنچے، ہر بندہ یہ سمجھے کہ اگر کسی نے میں سے زیادتی کی وہ بچ نہیں سکتا کہیں۔ یہ نظام کیسے قائم ہوگا؟ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے یہ نظام آسمان سے نازل نہیں ہوگا کبھی۔ یہ نظام ہم قائم کریں گے، ظلم کے خلاف ہم اٹھیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کو ظلم کرنے سے روکیں گے، تب یہ نظام آ کے درست ہوگا، اس کے بغیر نظام کبھی درست نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور